اللہ اکبر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا ہم پر چاند طلوع ہو گیا. طلع البدر علينا کے معنی کیا ہے؟ ہم پر چاند طلوع ہو گیا، ہم پر چاند سایہ فگن ہو گیا. کون سا چاند؟ وہ آمنہ کا چاند، وہ آمنہ کا چاند. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. جب وہ چاند بادلوں سے نمودار ہو گیا ہم پر، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہو گیا. وجب الشکر علینا، ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہو گیا، واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا. کیوں ضروری ہو گیا؟ اس لیے ما دعا للہ داعی. عزیزان محترم، وجب الشکر علینا پر میں گفتگو کر رہا تھا کہ اس نبی کی آمد پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا واجب ہو گیا. بولیے، واجب ہو گیا. اب شکریہ کیسے ادا کرنا؟ تو آپ روزہ رکھ کر کے شکریہ ادا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کر. کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام بھی ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو، ہر پیر کو. ہم لوگ تو مہینہ ربیع الاول کا آتا ہے تو جشن میلاد مناتے ہیں، لیکن نبی نے ہر پیر کو اپنی میلاد منائی ہے. سرکار حضور نے خود میلاد منائی اپنی، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے آقا. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام یوم الاثنین آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، اس خوشی میں میں روزہ رکھتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ رسول کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھنا پیر کے دن سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اللہ توفیق دے تو آنے والے پیر کو روزہ رکھ لیجئے انشاءاللہ. حضور کی پیدائش کی خوشی میں رکھیے، اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے. خوشی مناؤ پیارے. تو خوشی کیسے منانا ہے، شکرانہ کیسے ادا کرنا ہے؟ بیان باجا بجا کر نہیں، سڑکوں پہ ناچ کود کر نہیں. اب آج کل میلاد کا جلوس نکالتے ہیں لوگ، احترام جلوس باقی نہیں رکھتے. موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر وہ بھگاتے ہیں، ریس کرتے ہیں گاڑی، پورے بازار میں پوری روڈ پر تماشا کرتے ہیں. ہری ہری پٹیاں ربن یہاں باندھتے ہیں پیشانی پر اور ہرا رنگ پھینکتے ہیں. ارے یہ کون سا طریقہ ہے خوشی منانے کا؟ یہ سب طریقے شریعت کے خلاف ہے. سمجھ گئے؟ جلوس نکالو، کیونکہ صحابہ نے بھی جلوس نکالا تھا. کیسے جلوس نکالا تھا معلوم آپ کو؟ جب سرکار مکے سے مدینہ آئے تو حضور مقام قباء پر قیام فرمائے. مدینے والے صحابہ کو اطلاع ملی کہ سرکار مدینہ علیہ السلام مدینے پاک میں آ چکے ہیں. تو صحابہ سب نوجوان بچے، جوان بچے اپنا قومی لباس پہنے، عربوں کا جو قومی لباس ہوتا ہے وہ پہنے، کمر پر ہتھیار باندھے، تلواریں لٹکائیں، مدینے کو سجا دیا. بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ مدینے کو ایسے سجایا صحابہ نے جیسے دلہن کو سجاتے ہیں، دلہن کو. جھنڈی لگاؤ، روشنی لگاؤ، سجاؤ اپنے گھروں کو، گلی کوچوں کو. یہ طریقہ جائز ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے. دلہن کی طرح سجا دیا اور سرکار کی بارگاہ میں دو صف باندھ کر دو رویا صحابہ اللہ کے رسول کا استقبال کرتے ہوئے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ارسل اللہ تعالی
عندنا نورا مبینا، ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا، مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین۔ یہ تھا صحابہ کی زبان پہ نعرہ، اور صف باندھ کر صحابہ حضور کو لینے کے لیے گئے، جلوس کی شکل میں حضور کو اونٹنی پہ بٹھا کر صحابہ پیدل چل رہے ہیں، سرکار اونٹنی پہ سوار ہیں۔ سب صحابہ کی تمنا ہے سرکار میرے گھر میں ٹھہریے، آقا میرے مکان میں رکیے، سرکار میرے گھر میں قیام فرمائیے۔ اب یہ فقیر کہیں جاتا ہے جلسوں میں، میں تو سرکار کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے کروڑوں غلاموں کے قدموں کی دھول کی برابری نہیں کر سکتا، میں تو اتنا حقیر فقیر غلام ہوں سرکار کا۔ جب مجھ جیسا حقیر فقیر کہیں جاتا ہے جلسوں کے لیے تو سینکڑوں مریدین معتقدین چاہنے والے کہتے ہیں حضرت میرے گھر میں آپ قیام فرمائیے۔ لڑائیاں ہوتی لوگوں میں، حضرت میرے پاس ٹھہرتے، بولے نہ تمہارے پاس کیسا ٹھہرے۔ یہ محبت ہے۔ جب فقیر کے ساتھ یہ معاملہ ہے وہ شہنشاہ کون و مکان کے ساتھ۔ صحابہ کرام بے چین ہیں، تڑپ رہے، ماہی بے آگ کی طرح سرکار میرے گھر میں تشریف لائیے، میرے آقا میرے گھر میں تشریف لائیے۔ لیکن حضور پاک نے فرمایا میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے معمور کر دی گئی ہے۔ میری اونٹنی جس کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھے گی میں اسی کے گھر میں ٹھہروں گا۔ یہ فیصلہ اللہ نے اونٹنی پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اب یہ اونٹنی چلتی رہی مدینے کے گلی کوچوں سے، چلتے چلتے کبھی ٹھہر جاتی تھی تھوڑا تو صحابہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی۔ اونٹنی ٹھہر گئی ہے، شاید اب بیٹھتی ہوں گی، لیکن پھر چل پڑتی تو صحابہ کا دل چھوٹا ہو جاتا۔ کیا انداز ہے صحابہ کا۔ جب چلتے چلتے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی، تو ابو ایوب انصاری کی خوشیوں کا کیا عالم تھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے وہ اونٹنی کا طواف کر رہے تھے، وہ اونٹنی کا طواف کر رہے تھے۔ کبھی اونٹنی کی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی اونٹنی کے بدن کو چومتے تھے، کبھی اونٹنی کے ہونٹوں کو چومتے تھے۔ اونٹنی تو کتنی مبارک ہے میرے لیے، میرے پیارے نبی کو تو نے میرے گھر تک پہنچایا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے، کیونکہ ابلیس ملعون کو دو وقتوں پر بڑا تکلیف پہنچی، بڑا غصے میں آیا ابلیس۔ کب ایک اس وقت جب کہ اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی مکہ المکرمہ کی سرزمین پر، تو سوائے ابلیس کے سب دنیا خوشی منا رہی تھی، اور ابلیس جو ہے پہاڑوں میں جا کر سر مار رہا تھا، ہائے افسوس میرا پردہ چاک کرنے والا آ گیا، میرا چہرہ بے نقاب کرنے والا آ گیا، اب اللہ کا دین پہنچانے والا آ گیا۔ شیطان کو افسوس ہو رہا تھا جب سرکار کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی، اور دوسرے اس وقت تکلیف ہوئی جب سرکار مدینہ علیہ السلام پر اللہ نے فاتحہ نازل کیا۔ سورہ فاتحہ جب حضور پر نازل کیا گیا تو شیطان سر پٹک پٹک کے رو رہا تھا، فاتحہ پہ بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ اب یہ مت سمجھنا وہ شیطان ایک مرتبہ کا تھا، نہیں، اس دور سے اس دور تک شیاطین چلے آ رہے ہیں۔ حضور کی میلاد پر بھی ناک بھون چڑھاتے ہیں، فاتحہ سن کے بھی منہ چلا لیتے ہیں۔ سمجھو یہ کون ہے؟ یہ تو شیطان کا طریقہ تھا کہ فاتحہ پر بھی ناراض ہوا اور حضور کی میلاد پہ بھی ناراض ہوا، اور جو حضور کی میلاد خوشی سے مناتے ہیں وہ وفادار مصطفیٰ ہے، وفادار مصطفیٰ ہے۔ جو فاتحہ خوشی سے پڑھتے ہیں وفادار مصطفیٰ ہے۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔